آج میں ایک بہت برننگ ایشو لایا ہوں۔ اس وقت معاشرے میں، سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ اس وقت لوگ مسائل کا شکار ہیں وہ طلاق سے متعلقہ سارے مسائل جو ہیں، اور جو اس طرح جتنی شدت سے، جتنی تیزی سے اس وقت فیملی ایشوز جو ہیں وہ عدالتوں میں آ رہے ہیں، ہم سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آج کا سبجیکٹ جو چنا ہے وہ چنا ہے ڈائیورس، طلاق۔ اور طلاق جو ہے یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کا سیکشن 7 جو ہے 1961 کا جو ہے، یہ سیکشن 7 یہ اس سے متعلقہ ہے۔ اس سیکشن 7 جو ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ، اس پہ رائٹ فرام ہائی کورٹ سے لے کے اگر سپریم کورٹ تک بہت لا لیٹ ڈاؤن ہو چکا ہے، ایون ان فیڈرل شریعت کورٹ بھی، اور تمام جو ہے اس پہ جو ہے ابھی تک کوئی بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ سیٹلڈ نہیں ہیں، تاہم میں اس کا احاطہ کروں گا۔ اور یہ 1961 کا جو ہمارا یہ مسلم فیملی لاز ہے، یہ اس کا مین جو مقصد تھا، پرپس تھا، یہ قرآن پاک میں یعنی جو شریعہ میں فیملی ایشوز سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو ایک اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا، اور اس کے لیے ایک فورم جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے۔ تو اس میں اسلامک کنسیپٹ جو ہے اس کو میں ریفر کروں گا سورہ نمبر 2 سورۃ البقر، آیات نمبر 227، 228، 229، 230، 231، 232، 237، اور اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 33، سورۃ احزاب آیت 49، اور سورہ نمبر 65 سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ یہ قرآن پاک میں جو ہے طلاق کے اوپر بڑا سیر حاصل جو ہے مومنوں کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طلاق کا طریقہ اور طلاق کا موڈ، طلاق کے مسائل، طلاق کے لیے گائیڈنس، ہر چیز پرووائڈڈ ہے جو آیات مبارکہ میں نے یہاں ریفر کی ہیں۔ اب ان کو کیونکہ میں ڈیٹیل نہیں یہاں بیان کرنا چاہتا کیونکہ یہ بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا، تاہم اس سے ریلیٹڈ جو لاز ہیں سب سے پہلے جو ہے جو اس سے متعلقہ ہے وہ ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961۔ انہی نام کے تحت پھر اس کے نیچے جو ہے پھر وہ رولز ہیں، اور اسی طرح جو ہے پھر پروسیجر کے لیے ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ ایکٹ، اب پنجاب فیملی کوڈ ایکٹ 1964، اور اس کے تحت پھر رولز ہیں 1965 کے۔ یہ جو ہے اس ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہے۔ مین جو ہے میں اب ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے سیکشن 7 جو ہے اس میں جو ہے طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ طلاق کس طرح دی جائے گی۔ طلاق کے ان رائٹنگ ہونی چاہیے، یہ مسٹ ہے کہ طلاق جو ہے وہ آپ ان رائٹنگ دیں گے۔ اس کے تحت ساتھ جو ہے آپ اوریجنل جو ہے وہ وائف کو بھیجیں گے، خاتون کو بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی کاپی اور اوریجنل نوٹس جو ہے وہ بھیجیں گے آپ اس یونین کونسل کو جس میں وہ خاتون رہتی ہے، اس کے چیئرمین کو، اس کے ایڈمنسٹریٹر کو، اور وہ جو ہے اس کو وصول کرنے کے بعد جو ہے 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ مصالحتی کونسل، ریکونسلیشن کونسل جو ہے وہ قائم کرے گا، جو پھر ان دونوں فریقین کو نوٹس جاری کر کے ان کے درمیان مصالحت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، اور اگر 90 ڈیز سے پہلے جو ہے ان کے درمیان مصالحت ہو جائے، یا 90 ڈیز سے پہلے، یا جو ہے خامن جس نے طلاق جو ہے ڈائیورس دی ہے اس کی چاہے کوئی قائل ہو، ایک جو غلط کنسیپٹ ہے کہ اگر طلاق ثلاثہ ہے چاہے وہ ایک ہی سٹنگ میں دی گئی ہے تب بھی وہ جو طلاق ثلاثہ ہے وہ ریووک نہیں ہو سکتی۔ طلاق ثلاثہ بھی ریووکیبل ہے۔ اس میں جو میں لا کی بات کر رہا ہوں، میں اس میں کسی سیکٹ سے متعلق نہیں، جو یہ 1961 کا ہمارا آرڈیننس ہے اس کا سیکشن 7 جو ہے اس میں ہے وہ ریووکیبل ہے۔ خاوند جو ہے اس طلاق کو جو ہے 90 ڈیز پاس ہونے سے پہلے جو ہے، یعنی 90 ڈیز کہاں سے کاؤنٹ ہوں گے اس پہ بھی بڑا اختلاف رہا ہے، لیکن سیٹلڈ لا ہے، جو بیسک لا ہے اس میں ہے کہ فرام دا ڈیلیوری آف نوٹس ان دا آفس آف چیئرمین کنسرن یو سی، اس ڈیٹ سے 90 ڈیز جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے، تو اس میں وہ ریووک کی جا سکتی ہے، ایون طلاق ثلاثہ بھی ریووک کی جا سکتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے، وہ طلاق ان رائٹنگ نہیں دیتا، اورل طلاق ہے، اب اورل طلاق تو ہو جائے گی آفٹر پاسنگ آف 90 ڈیز، لیکن اس کے لیے
پھر جو ہے سیکشن جو ہے 7 کے جو ہے سب سیکشن 2 اس میں ایسے شخص کے لیے جو اس طریقہ کار سے ہٹ کے طلاق دے گا اس کے لیے سزا تجویز کی گئی ہے. اس کو 1 سال تک سزا دی جا سکتی ہے اور 5,000 تک اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے. تاہم ایسی صورت میں جب عورت طلاق ہوگی تو جو خاتون ہے، جو وائف ہے، بیوی ہے، اس کے لیے پھر مناسب ہے کہ وہ فیملی کوڈ ایکٹ 1964 کے تحت اس کا سیکشن 5 ہے اور اس کے تحت ساتھ جو ریلیونٹ جو جورسڈکشن میں فائل میں ہے اور پھر اس کا سیکشن 20 بھی ریلیونٹ ہے اور آخر میں شیڈول جو ہے اس میں جو فال کرتے ہیں یعنی آل کلیمز رائزنگ آؤٹ آف دا نکاح جو ہے اس کے لیے فیملی کورٹ میں جایا جاتا ہے. وہاں جا کے وہ پھر ڈیزولوشن آف میرج وہاں پہ جا کے جو طلاق کا جو ہے خلا کا جو ہے وہ دعویٰ دائر کرے گی طلاق کے لیے اور وہاں پہ جا کے وہ یہی اسٹانس لے گی کہ اسے اورلی جو ہے وہ طلاق دے دی گئی ہے. یعنی ایک وہ اس کی سزا کے لیے بھی کر سکتی ہے اور طلاق کی ڈگری لینے کے لیے جو ہے وہ فیملی کورٹ میں جا سکتی ہے. تو وہاں فیملی کورٹ میں جائے گی. اب یہ بڑا جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ بھئی ڈیٹ آف ڈائیورس یعنی طلاق دینے کی تاریخ سے 90 دن کاؤنٹ ہوں گے یا طلاق جس ڈیٹ کو لکھی گئی ہے یا جو وہ بیوی کو وصول ہوگی. تو اس پہ جو ہے یہ اگر سپریم کورٹ تک سیٹل ہو گیا ہے اور بیسک لا ہے کہ فرام دا ڈیٹ آف ریسیونگ آف نوٹس ان دا آفس آف چیئرمین وہاں سے 90 ڈیز جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے. یہ اس کا جو ہے لمیٹیشن کا جو ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو ہے اس میں جو ہے اپنا جو ہے افیکٹ آف جو ہے پریگنینسی ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اس میں جو ہے اس کو حمل ہے تو اس پہ طلاق جو ہے معطل رہے گی. اس کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں، یا 90 دن کا عرصہ پاس ہو جائے یا پھر اس کے لیے جو ہے پھر اس کی جو ہے وضع حمل ہو جائے یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کے بعد وہ طلاق جو ہے وہ افیکٹو ہوگی. اب اس کے لیے یہ ہے کہ کیا اس طلاق کے افیکٹو ہونے کے بعد کیا وہ میاں بیوی دوبارہ شادی کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ قرآن پاک میں جو ہے جو میں نے آیات مبارکہ بھی پڑھی ہے جن کو ریفر کیا ہے انہی کے مطابق جو ہے اس میں بھی بالکل سیکشن جو ہے 7 کے سب سیکشن 6 میں یہ بات پرووائڈڈ ہے کہ اس میں پھر انٹرویننگ میرج جو ہے وہ مینڈیٹری ہے کہ اگر وہ کہیں عورت کی اور شادی ہو جائے اور وہاں سے پھر اگر اس کی طلاق ہو جائے تو پھر وہ اسی پہلے خاوند سے یعنی وہ میاں بیوی جو ہے ان میں اگر بھلائی کی آپس میں امید ہو اور وہ ایک دوسرے پہ فیت رکھتے ہوں تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. تو اب جو ہے یہ جورسڈکشن یہاں پہ اب 2 طرح کی پیدا ہوتی ہے. ایسے میاں بیوی جو ملک سے باہر رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، ڈوبل نیشنلٹی رکھتے ہیں لیکن وہ پاکستان میں بھی رہے ہیں اور ملک سے بھی باہر ہیں، ان کے لیے کہاں پہ یہ فورم پرووائڈ ہوگا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. اس میں پھر 2 ہیں، ایک ہے پرماننٹلی ابراڈ ہے، ایک ہے وہ پاکستان کے اندر بھی رہتے ہیں پاکستان کے باہر بھی رہتے ہیں. تو یہ دونوں کے لیے جو ہے پھر مختلف فورم ہیں. جو پرماننٹلی ابراڈ ہیں وہ ڈوبل نیشنلٹی ہولڈر ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، ان کے لیے پھر جو ہے جو پاکستان کی ایمبیسی ہے جو متعلقہ وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ان کے لیے جو ہے ایک آفیسر مقرر کرے گی جو ریکانسیلیشن کا کام کرے گا اور وہ وہاں پہ اس ایمبیسی میں جائے گا جس میں وہ خاتون جو ہے وہ رہائش پذیر ہے وہاں پہ ہوگا. اگر وہ خاتون ابراڈ ہے اور جو میاں صاحب ہے خاوند ہے اس نے پاکستان کی کسی یوسی میں نوٹس بھیج کے پروسیڈنگ افیکٹ کروا دیا ہے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی، ود آؤٹ جورسڈکشن ہوگی، ود آؤٹ اتھارٹی ہوگی. تو اس لیے اس کے لیے فورم جو ہے وہ یہ ہوگا. اب اس کا جو پروویژنس ہے جو سیکشن 7 ہے اس کا قانونی جو ہے وہ اسٹیٹس کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس پہ جو ہے یہ لا جو ہے کیونکہ یہ اسٹیچوٹ بک میں موجود ہے سیکشن 7 آج تک جو ہے یہ اس میں پرووائڈڈ ہے، اس لیے جو ہے اس کی قانونی حیثیت ہے. اب نوٹس کی کیا صورت ہوگی، نوٹس کی شکل کیا ہوگی، نوٹس کس اس میں فارمیٹ میں لکھا جائے گا، یہ کسی قانون میں اس کا فارمیٹ پرووائڈڈ نہیں ہے. اٹس بٹ جسٹ انٹیمیشن. تو یہ کسی بھی شکل میں لکھی جا سکتی ہے. ایون کچھ کیسز میں تو یہ کہا گیا ہے
کہ جو ڈائیورس ڈیڈ ہے اس کی کاپی بھجوا دینا، یہ بھی انٹیمیشن ہے، یہ بھی نوٹس ہے۔ اب اس کے دو انٹیمیشنز کے طریقے، ایک خود جو خاوند طلاق دیتا ہے اور ایک طلاق ہوتی ہے عدالتی ڈگری کے تحت۔ اب عدالتی ڈگری جو ہے، کیا اس کو یہ پروسیجر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے لیے جو ہے میں یہاں پہ آپ کو ریفر کروں گا سیکشن 21B آف دا پنجاب فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں یہ ہے کہ جب ریزولوشن آف میرج کی جو ڈگری پاس ہوگی، جو طلاق کی ڈگری پاس ہوگی، تو ڈگری کی کاپی جو ہے پھر وہ کنسرنڈ یونین کونسل جو ہے اس کو بھجوائی جائے گی، اور اس ڈگری جو ہے اس کی کاپی کو نوٹس کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، اور وہ سارا پروسیس جو ایک نوٹس بھیجنے پہ ہوتا ہے، اس ڈگری کے وصول ہونے پہ جو ہے وہ سارا پروسیس کیا جائے گا۔ اس ڈگری کو حتمی نہیں سمجھا جائے گا، اور پوری ایفرٹس کی جائیں گی کہ جو زوجین ہیں ان کے درمیان جو ہے، یعنی اسپاؤسز جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ کمپرومائز افیکٹ ہو سکے، اور یہ جو ہے ڈائیورس جو ہے انفیکٹو ہو جائے۔ ایون ادروائز جو ہے وہ جو ڈگری ہے، عدالتی ڈگری ہے، اس بہت سارے کیسلا ہیں، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ دیٹ اماؤنٹس ٹو سنگل طلاق، ایک طلاق ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس لیے بھی اس کو جو ہے وہ ساری پروسیڈنگس جو ہے وہ افیکٹ اس میں پروسیڈنگس کو عمل میں لایا جائے گا۔ اب ایک اور بات ہے کہ ریووکیشن جو ہے اس کا جو ہے طلاق کو واپس لے لینا، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اس قانون کے تحت جو ہے خامند کو سیکشن 7 سب سیکشن 3 میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ 90 دن جو ہے اس نوٹس کے وصول ہونے سے لے کے 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس نوٹس کو واپس لے لے گا، اور ریکانسیلیشن پروسیڈنگز جو ہے، جو اس کی افیکٹونیس اور طلاق کے لیے جو پروسیڈنگز ہے وہ ساری جو ہے پھر وہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ فائل جو ہے وہ آفس میں جو ہے وہ کنزائن ہو جائے گی۔ تو یہ خاوند کا ایک اختیار ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر جو ہے اس کو ریووک کر سکتا ہے۔ ایون طلاق ثلاثہ جو ہے وہ بھی ریووک ہو سکتی ہے۔ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جب طلاق ثلاثہ ہو جائے تو جناب وہ پروسیڈنگز بھی آپ انیشیٹ نہیں کر سکتے، وہ دین اینڈ دیئر جو ہے وہ ریووکیبل ڈائیورس ہو جاتی ہے، وہ ناقابل تنسیخ نہیں ہے، اس کو خاوند جو ہے چاہے تو واپس لے سکتے ہیں۔ اب واپس کیسے لے سکتا ہے؟ جس کو رجوع میں، اب بہت سارے فیصلے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اعتماد رجوع جو ہے ایسے ہونا چاہیے جیسے آپ فریش نکاح کریں، نیا نکاح کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ رجوع آدمی اپنے کسی ہی عمل سے، کسی بھی عمل سے کوئی ایسا سائن دیتا ہے جس سے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ریووک کرتا ہوں، ایون سمپل اورلی کہہ دیتا ہے وہاں جا کے میں اس کو ریووک کرتا ہوں، نوٹس بھیج کے ریووک کر سکتا ہے، لیٹر لکھ کے ریووک کر سکتا ہے، وہ کسی بھی طرح چاہے وہ اس کو واپس لے سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی قباحت جو ہے وہ نہیں ہے، اور اسلامک کنسیپٹ بھی یہی ہے۔ اس پہ بہت زیادہ اب جو ہے اس پہ کام ہو چکا ہے۔ آخری جو ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں 2010 میں، جس کو میں بہت ویٹیج دیتا ہوں، منصور علی شاہ صاحب جو اب ہمارے سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج ہیں، انہوں نے بہت اس پہ لیبر پٹ کی، اور ایک بڑی اتھارٹیٹیو جو ہے وہ ججمنٹ دی ہے، جس کے تحت انہوں نے یہ طلاق ثلاثہ تمام مسائل کا جو ہے انہوں نے بڑا احاطہ کیا ہے، اور وہ نظر آتا ہے کہ کتنی اس میں لیبر جو ہے وہ پٹ کی گئی ہے۔ ایک یہاں پہ اور بڑا مسئلہ ہے، جب کسی خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو انلاز ہوتے ہیں خاتون کے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک جعلی جو ہے وہ ڈائیورس جو ہے وہ ڈیڈ بنا کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو وہ ڈائیورس کر دیا تھا، تو اب یہ تو اسے وراثت میں حصہ نہیں لے سکتی، یہ جناب ڈائیورس ڈیڈ ہے۔ تو اس کا یہ بڑا زبردست جو ہے تدارک کرتا ہے سیکشن 7 جو ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ایون اگر خاوند نے طلاق دے دی اور اس کا نوٹس بھی بھیج دیا، اور اس کی لیکن ڈیتھ ہو گئی اس 90 دن کے ختم ہونے سے پہلے، تو وہ سمجھا جائے گا کہ وہ طلاق جو ہے وہ ریووک ہو گئی، وہ اس کی بیوہ کنسیڈر ہوگی، وہ باقاعدہ اس کی جو ہے لیگیسی جو ہے اس کو انہیرٹ کرے گی۔ یہ ایک بہت اہم جو ایشو ہے، اس کو بھی یہ فراڈ جو ہے اس کو بھی تدارک کرتا ہے سیکشن 7۔ اب اس میں
जो और एक बात है इरिवोकेबल, नाकाबिले जो है वो तनसीख कौन से इश्यूज़ हैं जिनमें जो है ये तलाक को जो है वापस नहीं लिया जा सकता। तो उसमें ऐसी तलाक है जो दोनों फ्रीकैन जो है ज़ौजैन की जो है बाहमी कंसेंट से उसमें सेटलमेंट हो, कोई मुआहदा हो, कुछ शराइत हो और वो दोनों की कंसेंट से लिखी जाए, दोनों उसको साइन करें, तो वो तलाक जो है फिर वो इरिवोकेबल होती है, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, उस तलाक को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तनसीख नहीं हो सकती। और दूसरी जो है वो है तलाक तफवीज़, यानी निकाह नामा का जो क्लाज है 18, उसमें ये प्रोवाइडेड है कि खावंद जो है अपनी बीवी को तलाक देने की अथॉरिटी अख्तियार जो है वो तफवीज़ कर देता है, डेलीगेट कर देता है। तो ऐसी सूरत में वो बीवी जो है वो ख़ुद पे तलाक प्रोनाउंस कर सकती है, वो तलाक ख़ुद को तलाक दे सकती है, तो वो इरिवोकेबल है, वो खावंद वापस नहीं ले सकता। हाँ, अगर वो दोनों फ्रीकैन चाहें तो विद इन 90 डेज जो है उसको जो है फिर वो रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है, लेकिन खावंद वापस नहीं ले सकता उसको। उसके जो है वो बेशक जो है कहे मैं तलाक वापस लेता हूँ, निकल वो तलाक तफवीज़ जो है वो वापस नहीं होगी। अब नोटिस ना देना, तलाक लिख ली लेकिन नोटिस नहीं भेजा, इसका क्या मतलब लिया जाएगा? इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये सेटल लॉ है तो इसको समझा जाएगा कि खावंद जो है वो उसको तलाक नहीं देना चाहता और उसने रिवोक करनी है। अगर वो फेलियर ऑफ नोटिस है या उसने नहीं भेजा डेलिबरेटली लेकिन तलाक लिख दी, तो वो तलाक नहीं समझी जाएगी। इस पे जो है ये अगर सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये सेटल लॉ है। अब इसके बाद जब प्रोसीडिंग्स जो है वो अगर फाइनल हो जाती है, 90 डेज गुजर जाते हैं, तो फिर जो है वो रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो है उसमें ये करार दे दिया जाएगा कि तलाक इफ़ेक्टिव हो गई है। और फिर उसके बाद तलाक इफ़ेक्टिवनेस का जो है तलाक मौसर होने का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अब जो है नया जो लाज है, प्रोसीजर है, उसके तहत बाकायदा उसका नादरा में जो है वो एक सर्टिफिकेट दर्ज किया जाता है, जिसको मैरिज जो है जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ऐसे डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो उसके बाद जो है फिर वो हतमी तौर पर जो है वो तलाक जो है मौसर करार दे के तो बीवी को जो है वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया। शुक्रिया।